ذرا تصور کریں، ایک ایسا ملک جہاں رات اور دن ایک جیسا ہو، مطلب دن بھی اندھیروں میں چھپ گیا ہو، جہاں اسپتالوں میں مشینیں خاموش ہو اور زندگیاں بجھ رہی ہو، جہاں پانی، کھانا اور ایندھن سب کچھ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہو۔ جی ہاں، یہ سب کیوبا میں ہو رہا ہے۔ اگر کہا جائے کہ کیوبا کے لوگوں کو تڑپا تڑپا کر مارا جا رہا ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا، کیونکہ کیوبا جو گزشتہ 3 ماہ سے بجلی کی شدید کمی کا سامنا کر رہا ہے، بجلی کی قلت نے ہر شعبے کو متاثر کیا، خاص طور پر اسپتال، جہاں نوزائیدہ اور نازک مریضوں کی زندگی بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ پانی کی کمی اور روزمرہ کی قلت نے عام شہریوں کی زندگی کو مشکلوں میں ڈال دیا۔ کیوبا کی توانائی کا بڑا حصہ وینزویلا سے آتا تھا، مگر جنوری میں امریکہ نے مادورو کی حکومت کے خلاف کارروائی کی اور انہیں گرفتار کر لیا، اور نئی حکومت نے امریکی مطالبات تسلیم کر لیے۔ نتیجہ کیوبا کو تیل کی سپلائی بند کر دی گئی۔ میکسیکو بھی امریکی دھمکیوں کے خوف سے اپنی سپلائی روک دی۔ ایک روسی ٹینکر آیا لیکن اسے بھی پہنچنے نہیں دیا گیا۔ یوں امریکہ نے منظم طریقے سے کیوبا کے تمام توانائی ذرائع کو روک دیا۔ کیوبا کیریبین سمندر میں واقع ایک جزیرہ ہے اور امریکہ کے جنوب میں صرف 150 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس کی اہمیت تاریخ اور جیو پولیٹیکل دونوں لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ 4000 سے زائد جزائر پر مشتمل اس ملک کی اکثریت آبادی سب سے بڑے جزیرے پر رہتی ہے اور اس کا کل رقبہ تقریباً بھارتی ریاست بہار کے برابر ہے۔ کیوبا کی تاریخ یورپی استعمار نو آبادیاتی، جسے انگلش میں کالونیلزم کہتے ہیں، اس نظام سے شروع ہوئی جب کرسٹو کولمبس نے 1492 میں یہاں قدم رکھا۔ اسپانوی نوآبادیاتی کنٹرول نے کئی صدیوں تک کیوبا کی قسمت طے کی۔ 1895 میں کیوبا میں آزادی کی بغاوت پھوٹی اور 1898 میں امریکہ نے جنگ میں مداخلت کی، جس کے بعد کیوبا جزوی آزادی حاصل کرنے میں کامیاب تو ہوا، مگر امریکہ کا اثر و رسوخ باقی رہا۔ 1902 میں کیوبا نے رسمی طور پر آزادی حاصل کر لی، لیکن امریکی فوجی اور اقتصادی کنٹرول جاری رہا۔ 20ویں صدی میں امریکی کمپنیوں نے کیوبا کے شوگر انڈسٹری پر قبضہ کر لیا اور ملک کو بنانا ریپبلک کے طور پر کنٹرول کیا۔ 1933 میں بٹسٹا نے امریکی حمایت سے بغاوت کی اور ملک پر قبضہ کر لیا۔ 1952 میں بٹسٹا نے دوبارہ اقتدار سنبھالا اور عوام کے لیے سخت قانون نافذ کر دیا۔ 22 سالہ فیڈل کاسٹرو نے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے دوران حکومت کی ذاتیوں کا مشاہدہ کیا اور بغاوت کا فیصلہ کیا۔ 1956 میں کاسٹرو اور ان کے ساتھیوں نے جنگ شروع کی اور 1959 میں بٹسٹا ملک سے فرار ہو گیا۔ کاسٹرو کی حکومت نے کمیونسٹ نظریات کے تحت زمین، بینک، شوگر ملز عوام کے لیے وقف کر دیا اور امریکی ملکیت کو ختم کر دی۔ کاسٹرو کے امریکی کمپنیوں کی ملکیت ختم کرنے کے پالیسی اور سوویت یونین سے تعلق نے امریکہ کو شدید پریشان کر دیا۔ 1961 میں امریکی فضائی کی ناکام کارروائی اور 1962 میں کیوبا میزائل بحران نے دنیا کو ایٹمی خطرے کے دہانے پر پہنچا دیا۔ 1991 کے بعد کیوبا یعنی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد کیوبا کی معیشت شدید بحران میں گم ہو گئی۔ امریکہ نے پابندیاں مزید سخت کر دی، غیر ملکی کمپنیوں کو کیوبا کے ساتھ تجارت سے روکا اور ملک کو مزید الگ تھلگ کر دیا۔ 2008 میں فیڈل کاسٹرو نے صدارت سے دستبرداری دی، مگر کمیونسٹ پارٹی کی پہلے سیکریٹری کے طور پر طاقت برقرار رکھی۔ 2015 میں اوباما نے تعلقات بحال کیے۔ 2016 میں تاریخی دورہ کیا اور کچھ پابندیاں ختم کی گئی، مگر نومبر 2016 میں ٹرمپ کی جیت کے بعد پالیسیاں بدل دی گئی۔ کیوبا کو دوبارہ الگ تھلگ کر دیا گیا، پابندیاں بڑھی اور وینزویلا کے ذریعے تیل کی سپلائی بند کر دی گئی۔ جنوری 2025 میں ٹرمپ کی دوسری مدت میں یہ سخت پالیسیاں دوبارہ نافذ ہوئی۔ مارکو روبیو کو سیکریٹری آف اسٹیٹ مقرر کیا گیا اور کیوبا پر اثر و رسوخ مزید بڑھا۔ آج کیوبا کی حالت بہت نازک ہے، کیونکہ اب کیوبا ہر دوسرے دن بلیک آؤٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ اسپتال بحران، پانی کی کمی، اشیائی ضروریہ کی قلت اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری نے عوام کی زندگی مشکل بنا دی ہے۔ امریکہ کی جیو پولیٹیکل حکمت عملی انسانی قیمت کیوبا کے عام شہری ادا کر رہے ہیں۔ یہ صرف بحران نہیں ہے، یہ ایک خاموش تباہی ہے، ایک آہستہ آہستہ مرنے والی حقیقت۔ سوال یہ ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا کیوبا کوئی خطرناک ہتھیار بنا رہا ہے یا کسی جنگ کی تیاری کر رہا ہے؟ نہیں، اصل وجہ سیاست، اور خاص طور پر کیوبا کی کمیونسٹ حکومت، جس کو ٹرمپ پسند نہیں کرتے۔ ٹرمپ وہاں اپنی پسند کی حکومت چاہتے ہیں۔ یہ کہانی صرف کیوبا کی نہیں، یہ طاقت اور سیاست کی کہانی ہے، جہاں فیصلے اوپر ہوتے ہیں اور قیمت عام لوگ چکاتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا دنیا واقعی بے بس ہے یا خاموش رہنا زیادہ آسان ہے؟ ایک ملک آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے،
कोई जंग नहीं, कोई एटमी हमला नहीं, फिर भी लोग मर रहे हैं और शायद इस कहानी का अगला बाब सबसे ख़तरनाक होगा। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? क्या ये सिर्फ सियासत है या इंसानियत का मसला? अपनी राय ज़रूर दें। मैं शहबाज और कैमरा के पीछे शिबा। देखते रहें मुंसिफ टीवी। शुक्रिया।